لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انگنت لاتعداد اور لامحدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آپ بھی ایک بار درود و سلام پڑھ لیں، اس سے انشاءاللہ ہمارے دنیا کے بھی تمام کام اللہ بنا دیتے ہیں اور تمام مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، اور آخرت کے بھی کچھ باتیں اور اصول ایسے ہیں اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو معاشرے میں مثبت تبدیلی آتی ہے، یہاں تک کہ دنیا کے کام بھی اللہ رب العزت بناتے ہیں اور موت کے بعد والی زندگی میں بھی۔ ان میں پہلے نمبر پر بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں، نمبر 2 منہ سے کھانا نکال کر نہ کھائیں، نمبر 3 منہ بھر کے مت کھائیں، نمبر 4 اندھیرے میں نہ کھائیں، نمبر 5 کھانے پر اداس ہو کر نہ بیٹھیں، نمبر 6 کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو مت سونگھیں، نمبر 7 گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کریں، نمبر 8 بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، نمبر 9 سونے سے قبل بری باتیں نہ کریں، نمبر 10 ہاتھ کے پٹانے نہ نکالیں، نمبر 11 جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لیا کریں، نمبر 12 دانتوں سے انتہائی سخت چیز نہ توڑیں، نمبر 13 لکڑی کے کوئلہ سے دانت صاف نہ کریں، نمبر 14 بیت الخلاء میں نہ تھوکیں، نمبر 15 بیت الخلاء میں باتیں نہ کریں، نمبر 16 ہمیشہ بیٹھ کے کپڑے تبدیل کریں، نمبر 17 نماز کے درمیان آسمان کی طرف نہ دیکھیں، نمبر 18 فجر عصر مغرب کے بعد نہ سوئیں، تاوقت کہ فجر کے بعد سورج طلوع ہو جائے اور عصر اور مغرب کے بعد عشاء کا وقت داخل نہ ہو جائے، بلکہ عشاء کی نماز قضا کر کے بھی نہیں سونا چاہیے، نماز پڑھ کے سونا چاہیے۔ نمبر 19 اقامت اور اذان کے درمیان بات نہ کریں، نمبر 20 دوسروں میں عیب تلاش نہ کریں۔ ہم بھی عہد کریں کہ ہم ہر حال میں مشکل ہو چاہے آسانی، خوشیاں ہوں چاہے راحتیں ہوں یا پریشانیاں، ہم رب تعالیٰ جل شانہ کے احکامات کی پابندی کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارک پر عمل کرتے رہیں گے، اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے اور انہیں رب تعالیٰ جل شانہ کی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی طرف بلاتے رہیں گے۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی ہے، اور ہماری ایمان کی پختگی بھی اسی میں مضمر ہے۔ اگر ہم دعوت دیں گے تو اللہ رب العزت کے دین کی آبیاری ہوگی، دین آگے بڑھے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ملیں گی، اور اگر ہم دین کی دعوت نہیں دیں گے، لوگوں کی دین کی طرف نہیں بلائیں گے، تو خود اپنا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ اس وقت بے دینی کا دنیا بھر میں سیلاب آیا ہوا ہے، اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے جس سے جتنا ہو سکتا ہے، جو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔